علی کعبے میں کیا؟ اب اس کے بعد کئی بار ایسا موقع آیا کہ کعبہ تعمیر ہوا اور پھر حجر اسود ہٹا. ایک بار تو 5ویں امام کے دور میں ہوا اور انہوں نے نصب کیا، انہی کا ہاتھ لگا. اور ایک بار اور چرا لیا گیا حجر اسود. یمنی لوگوں نے حملہ کیا اور کعبے پہ اور اس کو لے گئے اکھاڑ کے، اور وہاں یمن میں ایک کعبہ بنا کے اس میں لگا دیا اور وہیں اپنا طواف کرنے لگے. پھر دوبارہ وہ ان سے چھینا گیا حجر اسود اور آیا. تو اس وقت کے عالم نے یہ کہا کہ یہی موقع ہے کہ اپنے امام زمانہ کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کعبے پہنچ جائیں. سوائے امام کے کوئی نصب نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے گا. تو پہلا ہاتھ جو حجر اسود کو وہاں پہ نصب کر رہا ہے تو وہ تو صرف ان کو معلوم ہے جو اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم انہیں پہچانیں اور ان کا تعاقب کریں اور ملاقات کریں. ہر ایک کو یہ بات نہیں معلوم. ہر بات دنیا کو نہیں معلوم. ہر ایک کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی. ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی. ہاں اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گی جب شب قدر میں آسمان سے یہ آواز آئے تا سال میں کہ تمہارے امام کا ظہور ہو گیا. تو اب یہ رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج اور محرم، یعنی 4 مہینے جو ہیں اعلان کے بعد کے 4 مہینے وہ تیاری کے دیے جائیں گے کہ تمہیں حاضری دینی ہے. اس 4 مہینے میں کہ اعلان جب ہوگا شب قدر میں کہ ظہور ہو چکا، وہ پردے سے باہر آ چکے، اور یہ ندا ایسی ہوگی جبریل کی کہ کوئی نفس نہ بچے گا جو اس آواز کو نہ سنے، اور ہر ایک پر واجب ہوگا کہ ان کے لشکر میں شامل ہو جائے. اور مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کا ایک قدم مشرق اور مغرب ہوگا. وہ سب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنس ختم ہو چکی ہوگی. کوئی یہ سوچے کہ جہاز پہ بیٹھ کے ہم ان کے ظہور پہ کعبے چلے جائیں گے، یہ سب نہیں ہے. ہر ایک پہنچ بھی نہیں سکتا. صرف مومن کے قدم کو یہ طاقت ہوگی کہ وہ قدم اٹھائے تو ہوائی جہاز سے زیادہ اسپیڈ سے وہ کعبے پہنچ جائے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مومن بنو. مومن کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان سے. ایمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ امن سے. امن کہاں سے نکلا ہے؟ پیغمبر کے گھر سے. اعلان غدیر امن تھا. صاحب امن کل ایمان تھا. جو ان کی ولایت کا اقرار کرے وہ مومن ہے. جو مومن ہے اسے معجزہ عطا کیا گیا ہے. ابھی اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کتنے معجزات اس کے پاس ہیں. یہ تو اقبال کی شاعری پڑھی ہے، ان کو سب پتا ہے. اور اقبال امام مہدی کے قائل تھے، اور وہ مسلمانوں سے پکار پکار کے کہتے تھے کہ تم تصور مہدی سے کیوں بیزار ہو؟ اے کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار. اقبال نے پکار کے کہا مسلمانوں سے. اور اقبال نے اس تصور کو ڈھونڈا پوری دنیا میں، اور ان کہا کہ بھئی وہ گوئٹے جو کہتا ہے، جرمنی کا فلسفی، اس کا تصور تھا سپر مین.
کہ ایک عظیم انسان آنے والا ہے. یہ سپرمین یہ نہیں جو بچوں کی کہانیوں میں اڑتا پھرتا ہے، یہ تو آئیڈیا لے کے اس کو تباہ کر دیا ہے کارٹونوں میں. سپرمین مینس کوئی ایسی ماورا طاقت، آسمانی طاقت جو آئے گی اور اس انسانیت کو تبدیل کر کے رکھے گی. اقبال نے کہا یہ مہدی کا تصور ہے جو یورپ میں دیا گیا کہ ایک عظیم انسان کو آنا ہے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا. اسی کا نام کتابوں میں علماء نے بتایا کہ وہ مہدی، اس کا لقب، اس کا خطاب، اس کو آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اب یہ دکھائے کہ تم اپنی والی کر چکے، اپنے طریقے سے دنیا چلا چکے. ہم نے بہت خاموشی سے خاموش رہ کر تمہارے کاموں کو دیکھا، تمہیں اختیار دے کر دیکھا. تم ہمارے بندوں کے ساتھ آپس میں خود ہی انصاف اور عدل نہ کر سکے. بس اب ہو گئی، تم کر چکے، اب ہم. تو کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا نظام خود اللہ کا لایا ہوا آئے اور اس کا نمائندہ اس کو چلائے؟ جب تک کہ ایک ایک انسان سے عاجز نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں پکارے گا کہ اے مہدی آ جا. ابھی پھر انسانوں کو انسانوں ہی سے آسرا ہے، ابھی تو مہدی کو نہیں پکارا. ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاملہ چھپا لیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یہ اسلامی ملکوں کے جھگڑے، یہ امریکہ اور یہ فلانا اور یہ سب ہم ٹھیک کر لیں گے. تو کر لو، ٹھیک کر سکو تو کر لو. ٹھیک کرنے کے بجائے نقشہ بگاڑتے جا رہے ہو کہ قریب ہے کہ وہ آئیں. ایسے نہیں کہ جب یہ سب ہار جائیں ہر ایک چاہے گا کہ ہم ہی سپر پاور. یہ کچھ طاقتیں صرف اس بات کا مقابلہ کر رہی ہیں کہ تم ہی سپر پاور نہیں ہو، ہم بھی سپر پاور. ایسا نہ ہوتا تو کافر اور مشرک جو ایک ہو گئے تھے ٹریڈ سینٹر کے موقع پہ ایک دم دو حصوں میں کیوں بٹ گئے؟ کہ فرانس یہ کہہ کے الگ ہوا، جرمنی یہ کہہ کے الگ ہوا، روس یہ کہہ کے الگ ہوا کہ تنہا آپ سپر پاور نہیں ہیں، ہم نہیں بننے دیں گے. حالانکہ چائنا چپ بیٹھا ہوا ہے جبکہ اس کو بھی دعویٰ ہے کہ ہم سپر پاور ہیں. تو بات آگے بڑھ کر اس بات پر جنگ ہوگی کہ فیصلہ کرو آپس میں سپر پاور کون ہے، جو جیت جائے وہ سپر پاور. تو یہ والی لڑائی کیا کہلائے گی؟ تیسری جنگ عظیم، جو سپر پاور بننے کے لیے ہوگی. اب اس کے پیچھے چاہے سعودی عرب کا تیل ہو، عراق کا تیل ہو یا کہیں کا تیل ہو، لیکن اس لڑائی میں آدمیوں کا تیل نکل جائے گا، یہ طے شدہ ہے. اس لیے کہ بہت سخت لڑائی ہے، نقشہ بدل جائے گا اور اس میں ایک فائدہ اٹھا جائے گا آدمی جس کا نام ہے دجال. فاقے ہوں گے، جب ایٹم بم گریں گے کھیت ختم ہو جائیں گے، اناج اگے گا نہیں. جہاں ایٹم گرتا ہے وہاں صدیوں پانی جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے. تو زراعت کیسے ہوگی؟ تو زمین پہ دانہ نہیں اگے گا، نسلیں تو بڑھ رہی ہوں گی، کھانے کو ملے گا نہیں، پانی صاف ملے گا نہیں. تو دجال پانی اور کھانا لائے گا اور وہ کہے گا میں ہوں تمہارا خدا، میں تمہارا خدا ہوں، آؤ میری عبادت کرو. گویا شیطان ایک اور رنگ میں آئے گا، وہ شیطان جو پتھروں کے خدا بنوا چکا، جو نمرود اور فرعون کو خدا بنوا چکا، اب ایک کانے کو خدا بنوائے گا. ایک آنکھ ہوگی اس کی، ایک آنکھ ہوگی، اور دھوئیں کا پہاڑ اس کے ساتھ چلے، اسی میں روٹیاں ہوں گی. وہ روٹیاں یہ سب سمبل سے یہ اشارات ہیں جنہیں میں سمجھا دوں گا. جیسے دعوت الارض ہے، یہ کیا ہے؟ جو اس سے پوچھا جائے گا وہ بتا دے گا.
جو کام چاہیں گے آپ اس سے لے لیں گے. ایک دعوت الارض آئے گا، جو آپ اس سے پوچھیں گے وہ بتا دے گا، جو اس سے چاہیں گے آپ کام لے لیں گے. کیا چیز ہے وہ؟ آ چکا دعوت الارض. کون ہے وہ؟ کمپیوٹر. جو کام ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر سے. اچھا یہ کام کمپیوٹر سے، اجی یہ ہاں کمپیوٹر. کہیں ایسا بھی آپ نے نہ سنا ہو کہ کمپیوٹر نہیں ہے. اب تو جو کام بھائی یہ کام کیسے ہو گیا؟ اجی کمپیوٹر سے. یہ ایسی مشینریز بنیں گی کہ جن کے بارے میں سمبلس میں بتا دیا گیا اور وہ سب کچھ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے. انسان اتنا منہمک ہو جائے دنیا کے کارخانے میں کہ خدا کو بھول جائے، اور جب بالکل غافل ہو جائے اور ام سے ہٹ کے انسان تباہی کی طرف جائے، اور آخر میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان تباہ ہو جائے، رزق غائب ہو جائے، اور یہی انسان پھر دوسرے کا محتاج ہو جائے. ایسے میں دجال کو لے کے شیطان آ جائے گا. بس جب دجال آئے گا اور وہ حملے کرے گا اور صاحبان ایمان کو پریشان کرے گا، اور حملے کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ قومیں ہو جائیں گی، خصوصاً سارے یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. اور جب وہ چلے گا تو یہودی عورتیں اور مرد باجے بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے دجال کے ساتھ گروہ کا گروہ چلے گا. سب دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ جو ہے پہلے اس پہ پابندی لگاؤ اور ان کو حج کے لیے نہیں جانے دو. 9 سال کے لیے حج بند ہو جائے گا، کوئی کعبے میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ وہاں کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی اور کمزور ہو چکی ہوگی، اور ساری قومیں عرب میں اتر چکی ہوں گی. جب چین والے، روس والے، امریکہ والے اور یورپ والے چاروں قومیں عرب میں اتر جائیں گی، تو اب 5ویں قوم، کالی قوم، حبش والے جو عیسائی ہوں گے وہ پہنچیں گے، اور ان کا جو ایک آدمی ہوگا سب سے پہلا ہاتھ کعبے کی بنیاد پر کدال مارے گا کہ اس گھر کو گرا دو. صحیح بخاری میں حضور کی حدیث ہے، مخاطب کیا ام المومنین کو اور کہا کہ حمیرہ، میرے کان میں اس کالے عیسائی کی کدال کی آواز آ رہی ہے کہ وہ کعبے کی بنیادوں پر کدال مار کر کعبے کو گرا رہا ہے. کعبے کی بنیادوں کو ہلایا جائے. اس کے آگے کیا ہے اسے رہنے دیجیے. لیکن حملہ ہوگا نجف، کہ یہاں سے سیدھے نجف چل کے تہس نہس کر نجف کو. جب کوفے کے پل پہ لشکر پہنچے تو اب یہ ایک پہچان یہ بھی ہے ان کے آنے کی جو حتمی ہے کہ وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے، اور اس میں سے ایک آدمی بچے گا جس کا منہ گھوم کے پیچھے ہو جائے گا، یعنی یہ سر ادھر ہو جائے گا اور منہ پیٹھ کی طرف ہو جائے گا، اور وہ بھاگ کے کعبے میں آ کے یہ بات بتائے گا کہ جو لشکر نجف جا رہا تھا وہ زمین میں دھس گیا. اتنے تیز معلومات ہوگی کہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ پہچان جو ہوئی ہے اس کے معنی جسے گھیرنے کو ہم یہاں آئے ہیں اب وہ آئے گا. یہ سب 4 مہینے میں ہوگا. شب قدر میں آواز آئی، ان کے ظہور کے درمیان کے ظہور ہو گیا. اب اس وقت کو کہاں ہوں گے 4 مہینے؟ ان 4 مہینوں میں امام مدینے میں ہی ہوں گے. لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ نجف کا کچھ نہیں ہو پائے گا، کعبے کا کچھ نہیں ہو پائے گا. اصل میں مدینے میں کیوں ہے؟
اس لیے کہ اب رخ ہوگا کہ روضہ رسول پر بم گرائے جائیں. اس لیے 4 مہینے کا قیام مدینے میں ہے کہ اگر جد کی قبر بچ گئی تو کعبہ بھی بچ گیا اور نجف بھی بچ گیا. یہ ہے سچی اولاد کی پہچان. صلوات پڑھیے گا. لشکر مدینے کی طرف چلیں گے اور بس جیسے ہی ٹینک کے ذریعے پہلا گولا مدینے کی طرف پھینکا جائے گا، گنبد خضرا کی طرف، اور پہلا وار جو ہوگا دروازے پر گرے گا، وہ اسی وقت آواز آئے گی وہ آ گئے. جنگ وہیں شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد کس راستے سے لشکر کو شکست دے کر وہ کعبے میں آ جائیں گے. اور اس وقت جب جبریل اذان دے رہے ہوں کعبے کی چھت پر تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ رکن یمانی کی جانب سے، امام فرماتے ہیں کہ رکن یمانی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. رکن یمانی سمجھے نا آپ، رکن یمانی وہ مقام جدھر سے فاطمہ بنت اسد گئی تھیں. رکن یمانی کی طرف سے ایک جوان جس کی لمبی زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، شبیہ رسول، گھنی ریش مبارک، سیدھے رخسار پہ تل، اور اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. یہ شبیہ رسول بھی ایک راز ہے. یہ چہرے کا ایک دوسرے سے شبیہ بنانا یہ سنت الہی، بار بار ایسا کرتا ہے. کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور حضرت ابراہیم کس شکل کے تھے؟ کہا مجھے دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، ویسے تھے. اور بعد حضور 5 ہستیاں ایسی تھیں کہ جو حضور کی شبیہ تھیں. 5 ہستیاں بالکل حضور کی شبیہ. ایک جناب سیدہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ایک جعفر طیار، اور ایک کا نام آپ پر سن چکے حضرت علی اکبر. لیکن ان 5 کے علاوہ ایک اور شبیہ، اس شبیہ کو سب نے دیکھا نہیں تھا، ایک ہی بار دیکھا اور وہ اس کے بعد نہ دیکھا. اس کا نام ہے علی اصغر. 6 مہینے کو تو تھے. جب ام رباب نے شب عاشور امامہ باندھ دیا تو پھر بالکل شبیہ رسول ہو گئے. علی اصغر بھی اپنے جد کی شبیہ تھی. پورے راستے کعبے سے لے کر کربلا تک یہ علی اصغر کا سفر، اور اس اماری کو جس میں ام رباب تھی وہ تھا امام حسین کا، کہ جب بھی قافلہ ٹھہرے تو رباب کی اماری کو سائے میں رکھے. اس میں ننھا سا بچہ آ گیا. اگر میں آپ کو پڑھایا آپ نے تو آپ جانتے ہوں گے کہ لشکر پہ لشکر آئے، فرات کے کنارے خیام نہ رہ سکے، جلتی ریتی پہ خیام لگے. ایک تو دھوپ کی تپش، آفتاب کی حدت، اور پھر یہ کہ شب عاشور خیام حسینی کی حفاظت کے لیے پیچھے کے حصے میں امام حسین نے خندقیں کھدوا دی تھی اور اس میں آگ روشن کروا دی تھی
کہ رات عبادت میں گزری کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے شخون مارے، اس لیے پیچھے کی حفاظت یہ کی گئی تھی کہ خندق کھدوا کے اس میں آگ روشن تھی، تو دن کی گرمی اور پھر رات میں اس آگ کی تپش۔ تو اب آپ سوچئے جو 3 دن کا پیاسا ہو تو گرمی میں پیاس اور بڑھ جائے، اور نہ کہ وہ 6 مہینے کا بچہ ہو تو اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ اور علی اصغر کے لیے تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ 4 محرم سے جناب رباب علی اصغر کو دودھ نہیں پلا سکتا، جناب ہو گئی آج 6 محرم، یہاں مجلس میں گئے ہوں گے آپ نے، ننے ننے جھولوں کو بوسا دیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 1400 برس کے بعد ہم نے علی اصغر کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب جھولا سامنے آتا ہے تو تصور میں علی اصغر آ جاتا ہے۔ کون سمجھے گا کہ یہ جھولے اس کی یاد کس طرح دل کو تڑپا دیتی۔ غیر ملک کا سفیر اور وہ جلوس اعزا دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ میں کہ ہم اس ملک میں پہلی بار آئے، اسلامی ملک میں، ہم یہاں کے محرم کے جلوس کو دیکھیں، ہم اپنی ڈائری لکھیں۔ عیسائی ہے، عیسائی مذہب پہلی بار ہو گئی، اور اس نے ایک مقامی آدمی سے کہا ہمیں بتاتے رہنا جلوس میں کیا کیا ہے اور کیوں ہے۔ علم آیا، اس نے پوچھا یہ کیا یہ عباس کی یاد میں نکلتا؟ تابوت آیا، پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ حسین کی یاد میں نکلتا۔ ایک ایک چیز نہیں، گھوڑا نکلا ذوالجناح، یہ کیا؟ ایک ننھا سا جھولا۔ اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے تو وہ عیسائی عورت لیکن ماں بھی تو ہے، تو ماں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ ماں کہی جائے گی، وہ کسی بھی مذہب کی ہو۔ تو ماں کا دل ہے، ماں کے دل پہ مذہب نہیں لکھا ہوتا، ماں کا دل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جھولا، کہا یہ حسین کی ایک زوجہ ام رباب تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا علی اصغر، یہ جھولا اس کی یاد میں نکلتا۔ کہا تو اس بچے کی کیا داستان ہے؟ اس بچے کی کیا داستان؟ کہا وہ بچہ پیاسا تھا، ماں بے قرار تھی، باپ بے قرار تھا، تو حسین نے سوچا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دے رہے ہیں تو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے پانی پلا دیں گے، اس کی پیاس اگر بجھ گئی تو اس کی جان بچ جائے۔ تو اشقیاء کے پاس اس بچے کو لے کے گئے کہ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حسین نے پانی مانگا، مگر سامنے والوں نے ایک شخص سے کہا کہ اس پہ تیر پھینک دو، تو ایک شخص نے کمان میں تیر جوڑا، اور تیر پھینک دیا بچے کی طرف۔ بھئی یہاں تک وہ بیان کر کے پہنچا تھا کہ عورت بے ہوش ہو کے گر، اس کے ہاتھ سے ڈائری بھی چھوٹ گئی، قلم بھی چھوٹ گیا، وہ گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش میں لایا گیا، جب وہ ہوش میں آئی تو صرف اتنا کہا جو بیان کر رہا تھا، بس یہ بتا دو بچہ مرا تو نہیں؟ اب تو مجلس بھی ہو گئی۔ کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی۔
سمجھ کر لے گئے اصغر کو ہمراہ حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا، ماں کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے تو اصغر کو کون گود میں لے گا؟ چلو اصغر چلو، نانا کا دین آواز دے رہا ہے، آئے، جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، بس اتنا ہوا، ذرا یہ بتا دیجئے کہ 6 مہینے کا بچے کا لہو کتنا ہوگا؟ اتنا تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا۔ اب اس وقت حسین کیا کرتے؟ ٹپکتے ہوئے لہو نے چلو لگا دیا، مگر اب علی اصغر کا خون کہاں ڈالے؟ چاہا کہ زمین پہ بیٹی آواز آئی، نہیں حسین، گانا نہیں اگے گا، چاہا آسمان کی طرف اچھال دے، آواز آئی، قیامت تک بارش نہیں ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ لہو لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا، کہا نانا کے سامنے اسی طرح محشر میں جائیں، اصغر تمہارا لہو میرے چہرے پر۔ اب حسین جب بچہ لے کر آئے، یاد رکھنا ماں اپنے بچے کی خوشبو پہچانتی ہے۔ جب حسین خیمے پہ آئے تو رباب نے بھی بچے کو نہیں دیکھا، لیکن حسین کا چہرہ دیکھا تو اپنے بچے کے لہو کو خوشبو بھی پہچانی ہوگی، لہو کو بھی پہچانا ہوگا، اور پھر یہ بھی تو سمجھ گئی ہوں گی نا کہ جب ابھی حسین گئے تھے تو چہرہ ایسا تو نہیں تھا، چہرے پہ سرخی تو نہیں تھی، چہرے پہ خون تو نہیں تھا، لیکن واری صابرہ بی بی، فقر ہاجرہ رباب چپ، ایک لفظ نہیں بولی، ایک لفظ نہیں بولی، خاموش کھڑی ہوئی، بس اتنا کہا حسین نے، رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں، میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، کہا میں جو کچھ کہوں گی صبر کرو گی؟ تقریر کا آخری جملہ، اے رباب میں جو کچھ کہوں گا صبر کرو گی؟ کہا آقا میں آپ کی کنیز ہوں، کہا ہاتھ پھیلاؤ، میری امانت کو کچھ دیر کے لیے لے لو۔ رباب نے ہاتھ پھیلایا، حسین نے ننھی سی لاش رباب کی گود میں، ارے ماں کا کیا عالم ہوگا؟ اب جو نظر پڑی تو با اتنا کہا علی اصغر، کیا چھوٹے بچے بھی عرب میں حلال کیے جاتے؟ ماتم حسین 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 حسین